حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 11 ہجری کو مسند خلافت پر رونق افروز ہوئے تو ایک دم بہت سے مسائل و حوادث نے یلغار کر دی، مگر تائید یزدی، رحمت مصطفی، فراست فاروقی، دولت عثمانی اور ضربت حیدری آپ کے ہمراہ تھی۔ آپ ہر میدان میں ثابت قدم رہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا فرمان بالکل درست ہے کہ واقعی ابو بکر صدیق ہم تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ بہادر انسان تھے۔ تاریخ عالم حیران اور ششدر ہے کہ 2 سال کے قلیل عرصے میں اتنے تند و تیز طوفانوں کا خاتمہ کرنے کے بعد قیصر و کسریٰ جیسی عظیم طاقتوں کو للکارنا اس نائب مصطفیٰ کا تاریخ ساز کارنامہ ہے۔ حضور اقدس کی حیاتی ظاہری میں تمام عرب نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن دور دراز کے قبائل کے سینوں میں ابھی اسلام کا رسوخ نہیں ہوا تھا کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ جب ان قبائل کو وصال رسول کی خبر ملی تو وہ سلطنت مدینہ کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو گئے۔ اس شورش کی بنیاد کی وجہ یہ تھی کہ وہ کسی ایک مرکز کے ماتحت جمع ہو کر ایک منظم زندگی بسر کرنے کو اپنی آزادی اور خود مختاری کے منافی سمجھتے تھے، خصوصاً زکوٰۃ کی ادائیگی کو وہ غلامی اور محکومی کی علامت تصور کرتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے موقع ملتے ہی مرکز اسلام سے انحراف کر دیا۔ عرب قبائل کے درمیان سیاسی اتحاد کا زبردست فقدان تھا، یہی فقدان ان کے ارتداد کا باعث بن گیا۔ عرب میں یہود و نصارہ بھی آباد تھے جو روز اول سے اہل اسلام کی ترقی کے شدید مخالف تھے۔ انہوں نے بھی قبائل کو فتنہ پردازی پر خوب مائل کیا اور اپنا انتقام لینے کی کوشش کی۔ ان باغی عناصر کو بیرونی ممالک نے بھی امداد فراہم کی، جس سے وہ مزید منہ ہو گئے۔ ان اسباب پر نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گہری نظر تھی، چنانچہ آپ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے لشکر کو موتہ کے شہداء کا انتقام لینے کے لیے روانہ فرما دیا۔ یہ لشکر خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم روانہ فرما چکے تھے، مگر آپ کے وصال کی جانکاہ خبر سن کر یہ لشکر راستے سے ہی واپس آ گیا تھا۔ آپ نے سب سے پہلے اس کی روانگی کا حکم صادر فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جری انسان نے بھی مخالفت کی۔ آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مدینہ میں اتنا سناٹا چھا جائے کہ درندے آ کر میری ٹانگیں نوچیں تو میں پھر بھی اس مہم کو نہیں روک سکتا جس کی روانگی کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ جب امیر لشکر کی تبدیلی کا سوال ہوا تو فرمایا، اے ابن خطاب، تیری ماں اولاد سے محروم ہو جائے، کیا میں اس شخص کو لشکر کی امارت سے معزول کر دوں جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مامور فرمایا تھا؟ پھر آپ اس لشکر کو الوداع کہنے کے لیے شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ لشکر اسلام کا 19 سالار گھوڑے پر سوار تھا اور آپ اس کے ساتھ ساتھ دوڑ رہے تھے۔ سالار لشکر حضرت اسامہ نے عرض کی، اے خلیفہ رسول، اللہ کی قسم آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں یا مجھے بھی اترنے کی اجازت دیں۔ آپ نے جواب دیا، نہ میں سوار ہوں گا اور نہ تمہیں پیادہ چلنے کی دعوت دوں گا۔ اگر میں ایک لمحہ راہ خدا میں اپنا قدم خاک آلود کر لوں تو میری شان میں کیا فرق پڑے گا؟ آپ واپس ہونے لگے تو اہل لشکر سے یوں خطاب فرمایا، میں تم کو 10 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں: خیانت، فریب اور عہد شکنی سے بچنا، کسی کی لاش کو نہ بگاڑنا، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، بھیڑ بکری یا گائے اونٹ کو کھانے کے علاوہ ذبح نہ کرنا، پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا، آبادیوں کو تباہ نہ کرنا، خانقاہوں کے راہبوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا۔ لوگ قسم قسم کے کھانے تمہارے پاس لائیں گے، ان کو اللہ کا نام لے کر کھانا، اطاعت گزاروں کے جان و مال کا احترام کرنا اور میدان جنگ سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ یہ لشکر جرات و شجاعت کے گہرے نقوش چھوڑتا ہوا روانہ ہوا اور خدا کی حکمت و قدرت سے جنگلوں اور صحراؤں کو عبور کرتا ہوا سخت گرمی کے موسم میں 20 روز بعد بلقا پہنچ گیا۔ حضرت اسامہ نے فوج کے مختلف دستوں کو آبل اور قضاء کے قبائل پر دھاوا بولنے کے لیے روانہ کیا۔ ان جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں بے شمار رومی قتل ہوئے اور کثیر مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اس طرح وہ حضرت جعفر، حضرت زید، حضرت ابن رواحہ کا انتقام لینے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ لشکر تقریباً 40 دنوں میں واپس لوٹ آیا۔ اس لشکر کی روانگی سے مسلمانوں کا کوئی نقصان نہ ہوا، مگر وہ بے شمار فوائد و ثمرات سے مالا مال ہو گئے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ قبائل عرب پر سلطنت مدینہ کی قوت و ہیبت کی دھاک بیٹھ گئی۔ انہیں یقین کامل ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد بھی اقتدار کا باغ و ڈور ایک اولو العزم انسان کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا اہل اسلام کوئی ترنے والا ثابت نہیں ہوں گے۔
اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست و ہمت کے قائل ہو گئے، نیز اطاعت رسول کی برکتوں پر ان کا یقین اور مستحکم ہو گیا۔ قیصر و کسریٰ کی طاقتوں اور یہود و نصارہ کی سازشوں کو بھی شدید دھچکا لگا اور وہ آپ کی شخصیت سے خوفزدہ ہو گئے۔ قبائل عرب کی شورش کو فروغ کرنے کے لیے آپ نے بہادر جرنیلوں کی قیادت میں لشکر تیار کیے، جنہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے ان عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ کچھ قبائل ایسے بھی تھے جو اسلامی حکومت کے وفادار تھے، مگر انہوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ طلحہ اسدی کا بھائی فوج لے کر ذوالقصہ کے مقام پر آ گیا اور ایک وفد حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس بھیجا کہ ان کو زکوٰۃ جیسے فریضے سے آزاد کر دیا جائے۔ منکرین زکوٰۃ کے نازک ترین مسئلے میں اکثر صحابہ کرام بھی بہت پریشان تھے۔ ان کی رائے تھی کہ وہ توحید و رسالت کے قائل ہیں، صرف زکوٰۃ کی وجہ سے ان کے خلاف عسکری مہم کا آغاز کرنا مناسب نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے خلیفہ رسول، ان لوگوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کیجئے۔ آپ نے یہ جملہ سن کر فرمایا، اے عمر، تم جاہلیت میں بڑے سخت تھے، مسلمان ہو کر اتنے کمزور ہو گئے ہو؟ وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، کیا میری زندگی میں اس کی کاٹ چھانٹ کی جائے گی؟ اللہ کی قسم، اگر وہ زکوٰۃ میں رسی کا ایک ٹکڑا بھی دینے سے انکار کریں گے تو میں ضرور ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ آپ نے اس عزم صمیم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بنی عیس اور بنی زبیان کے خلاف تیار ہونے والے لشکر کی خود قیادت فرمائی۔ لوگوں نے بہت روکا کہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، مگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سکینت قلبی کا انعام پانے والا یہ مرد کامل اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا۔ آپ کی جمع مردی اور بلند ہمتی کے سامنے قبائلی ہیلہ پرستوں کے حوصلے جواب دے گئے، چنانچہ چند دنوں میں ہی تمام قبائل نے زکوٰۃ ادا کر دی۔ بعض نے خود مدینہ شریف میں حاضر ہو کر جمع کروائی۔ اگر منکرین زکوٰۃ کے خلاف آپ اس قدر استقامت کا مظاہرہ نہ کرتے تو لوگ آہستہ آہستہ صوم و صلاۃ سے بھی برگشتہ ہو جاتے اور دین فطرت ایک بار پھر جاہلیت کی تاریک وادی میں گم ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم ہلاکت کے قریب پہنچ چکے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت حضرت ابوبکر صدیق کی صورت میں نمودار ہوئی اور انہوں نے ہمیں دشمنان دین کے خلاف جمع کر کے سفارہ کیا۔ اگر ابوبکر نہ ہوتے تو ہم مٹ چکے ہوتے۔ حضور اقدس کی مبارک زندگی میں ہی کچھ مدعیان نبوت پیدا ہو گئے تھے۔ مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، طلحہ بن خویلد وغیرہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو عورتوں میں سے قبیلہ بنی تمیم کی عورت سجاہ بن خویلد نے بھی نبوت کا اعلان کر دیا۔ بعد ازاں اس نے مسیلمہ کذاب سے شادی کر کے اپنے پیروکاروں کی تعداد میں کافی اضافہ کر لیا۔ موتا کی مہم کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدعیان نبوت کے خاتمے پر توجہ دی اور اس عظیم مشن کے لیے حضرت خالد بن ولید جیسے بہادر جرنیل کو صحابہ کرام کے لشکر کی قیادت عطا فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید نے سب سے پہلے طلحہ کی جماعت پر حملہ کیا اور اس کے پیروکاروں کو قتل کر دیا۔ طلحہ بچ کر شام کی طرف بھاگ گیا اور تجدید اسلام کر کے مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ان سے پہلے دو جرنیل حضرت اکرمہ اور حضرت شرحجیل بن حسنہ ناکام ہو چکے تھے، اس لیے مسیلمہ کذاب کے لشکر کے حوصلے بلند تھے۔ ادھر مسلمان بھی ختم نبوت کے پروانے بن کر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے بے قرار تھے۔ کذاب کے لشکر میں 40,000 افراد تھے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 13,000 تھی۔ میدان یمامہ میں حق و باطل کا یہ معرکہ گرم ہوا تو شروع میں کذاب کا پلہ بھاری رہا اور مسلمانوں کی جمعیت پریشان ہونے لگی۔ قریب تھا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ جاتے۔ حضرت قیس بن ثابت، حضرت زید بن خطاب، حضرت ابو حذیفہ اور حضرت برا بن مالک جیسے شیر دل صحابہ نے رجزیہ کلمات کے ساتھ باطل کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیا۔ ان کے مستانہ وار نعروں سے محمدی شیروں کا لہو گرم ہونے لگا۔ وہ اپنے قائد کے پرچم تلے آگے بڑھتے چلے گئے۔ اس قیامت خیز گھڑی میں حضرت خالد بن ولید نے کمال وارفتگی کے ساتھ یا محمدہ کا نعرہ لگایا تو محبوب اقدس کے اسم گرامی کی برکات کے نزول سے صحابہ کرام سیل رواں کی طرح باطل کی خس و خاشاک کو بہا کر لے گئے۔ اس طرح جنگ کی بساط الٹ گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب نے ایک باغ میں پناہ لی جس کے قرب و جوار میں اس کے 10,000 لشکری واصل جہنم ہو چکے تھے۔ بالآخر حضرت وحشی کے ایک ہی وار سے اس جھوٹے مدعی نبوت کا خاتمہ بھی ہو گیا اور مسلمان اپنے آقا کی ختم نبوت کے حضور سرخرو ہو گئے۔
اس باغ کو حدیقۃ الموت کا نام دیا گیا ہے۔ سجاح کی سرکوبی کے لیے مسلمان بنو تمیم پہنچے تو اسے غائب پایا۔ بنو تمیم نے اطاعت قبول کر لی اور مشرف بہ اسلام ہو گئے۔ حضرت خالد نے ان کو معاف کر دیا۔ سجاح فرار ہو کر بصرہ پہنچی اور چند روز بعد مر گئی۔ اس کارنامے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحرین، عمان اور مہرہ کے مرتدوں کے خلاف بھی مہمات کا آغاز کیا۔ ان مہمات کی قیادت کے لیے حضرت علی حزمی، حضرت عمرو بن العاص اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تیار کیا۔ ان حضرات نے اپنے اپنے اہداف کو خوب بہادری کے ساتھ نشانہ بنایا، مرتدوں کو شکست دی اور بے شمار مال غنیمت لے کر واپس آئے۔ یمن اور حضرموت کے مرتدوں کو بھی صحابہ کرام نے کچل کر رکھ دیا۔ اس طرح تمام جزیرے عرب پر مسلمانوں کی شوکت و عظمت کے پرچم لہرانے لگے۔ مسلمہ کذاب کے خلاف ہونے والی جنگ میں 1200 کے قریب مسلمان شہید ہوئے، جن میں 700 قرآن دان اور 70 حفاظ کرام بھی شامل تھے۔ اتنے بڑے قومی المیوں کو محسوس کرتے ہوئے حضرت فاروق اعظم نے مشورہ دیا کہ پورے قرآن حکیم کو صفحات میں محفوظ کر لیا جائے۔ اگر یہ فریضہ سر انجام نہ دیا گیا تو قرآن حکیم کا ایک بڑا حصہ ضائع ہو سکتا ہے۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے جنگ یمامہ کے بعد طلب فرمایا۔ میں حاضر خدمت ہوا تو دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر کا مشورہ ہے کہ جنگ یمامہ میں بہت سے قرہ اور حفاظ شہید ہو چکے ہیں، اگر دیگر جنگوں میں ایسے ہی شہید ہوتے رہے تو بہت سا قرآن ضائع ہو جائے گا، لہذا میری رائے ہے کہ جمع قرآن کا حکم دیا جائے۔ میں نے حضرت عمر کو جواب دیا کہ جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ کام ہم کیسے سر انجام دیں گے؟ حضرت عمر نے کہا کہ خدا کی قسم یہ بہت ضروری کام ہے، اور یہ کہ حضرت عمر میرے ساتھ اس معاملے میں اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دیا اور میری رائے حضرت عمر کی رائے کے مطابق ہو گئی۔ پھر آپ نے مجھے فرمایا تم جوان اور دانشور ہو، ہم تم پر کوئی تہمت نہیں لگا سکتے، پھر یہ کہ تم کاتب وحی بھی ہو، لہذا تم قرآن حکیم کو ایک جگہ جمع کرنے میں مصروف ہو جاؤ۔ خدا کی قسم یہ کام کسی پہاڑ کو منتقل کرنے سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ میں نے ان سے اصرار کیا یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ کھول بھی دیا، جس طرح حضرت ابوبکر اور عمر کا کھولا تھا۔ چنانچہ میں قرآن حکیم کو کھجوروں کی چھالوں، پتھروں کی تختیوں اور لوگوں کے سینوں سے جمع کرتا رہا۔ یہ صحیفہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس رہا، پھر حضرت عمر فاروق کے پاس رہا، ان کے وصال کے بعد ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہا۔ اس صحیفے کو بعد میں حضرت عثمان غنی نے تمام بلاد اسلامیہ میں پھیلا دیا، اور تمام امت آج تک اسی صحیفے پر متفق اور متحد ہے۔ قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کرنا اور پھر اس صحیفے پر تمام امت کو اکٹھا کرنا حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس زمانے میں ایران اور روم دو بڑی طاقتیں تھیں جن کا اثر و رسوخ پوری دنیا میں جاری تھا۔ مملکت ایران کا بادشاہ کسریٰ کے لقب سے اور مملکت روم کا فرمانروا قیصر کے لقب سے مشہور تھا۔ ایران کی سرحدیں افغانستان، ترکستان اور روم تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کے باشندے متمدن اور صنعت و حرفت میں ترقی یافتہ تھے۔ وہ سب آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ایران اور عرب کے درمیان عراق کا علاقہ ہے جس کا دارالحکومت ہیرا تھا۔ روم بھی بہت بڑی مملکت تھی جس کا مذہب عیسائی تھا۔ بلقان، ایشیائے کوچک، لبنان، شام، فلسطین، مصر، طرابلس، الجزائر، بحر روم کے جزائر اور عرب کے سرحدی قبائل مملکت روم کے ماتحت تھے۔ روم کا دارالحکومت قسطنطنیہ تھا جہاں بعض نطینی خاندان کے حکمران حکومت کرتے آ رہے تھے۔ یہ دونوں بڑی طاقتیں آپس میں برسر پیکار رہتی تھیں اور ایک دوسرے کے باشندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتی رہتی تھیں۔ ان باشندوں کو کسی ایسے سربراہ کی ضرورت تھی جو انہیں امن و سکون کا پیغام دیتا۔ چنانچہ رحمت باری نے امداد فرمائی تو انہیں اسلام کے دامن میں زندگی بسر کرنے کا موقع نصیب ہو گیا۔ ماہ جمادی الاخری سن 1300 ہجری کے آغاز میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت سے دوچار ہوئے۔ شدت مرض کی وجہ سے آپ نماز نہ پڑھا سکے تو حضرت فاروق اعظم کو امامت کا حکم دیا۔ پھر اپنے جانشین کے لیے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کی بے شک حضرت عمر اس منصب عظیم کے قابل ہیں لیکن وہ ذرا سخت انسان ہیں۔ آپ نے فرمایا جب ان پر خلافت کی ذمہ داری عائد ہوگی تو خود بخود نرم ہو جائیں گے۔
آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے خلافت فاروقی کی دستاویز لکھوائی کہ میں نے اپنے کسی رشتہ دار کو اپنا خلیفہ مقرر نہیں کیا، بلکہ اس ہستی کا انتخاب کیا ہے جو تم تمام لوگوں سے بہتر ہے۔ پھر آپ نے دور خلافت میں بیت المال سے جتنا خرچ لیا تھا اس کا حساب کرایا تو 8000 درہم نکلا۔ فرمایا میں اس رقم کے بدلے اپنی فلاں زمین بیت المال کو عطا کرتا ہوں۔ نیز بیت المال سے ایک اونٹنی، ایک غلام اور 5 درہم کا ایک کمبل آپ کے پاس تھا۔ یہ چیزیں بھی حضرت فاروق اعظم کے سپرد کر دیں۔ حصار کا یہ عالم دیکھ کر حضرت فاروق اعظم رونے لگے اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے۔ انہوں نے اپنے بعد آنے والوں کے لیے بہت ہی مشکل معیار قائم فرمایا ہے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیا کہ جو کپڑا میرے بدن پر ہے اس کو دھو لینا اور ساتھ 2 اور کپڑے ملا کر مجھے کفن پہنانا۔ انہوں نے عرض کی یہ کپڑے تو پرانے ہیں، کفن نیا ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا زندہ لوگ فوت شدہ لوگوں سے زیادہ نئے کپڑوں کے مستحق ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ تیار کر کے حجرہ مصطفیٰ کے سامنے لے جانا اور اندر دفن کرنے کی اجازت طلب کرنا۔ جب صحابہ کرام نے اس وصیت پر عمل کیا تو حجرہ مبارکہ میں موجود مزار مبارک سے آواز آئی آج حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو، بے شک حبیب اپنے حبیب کا مشتاق ہے۔